اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ کیا اور اختلاف کیا دلائل آ جانے کے بعد۔ اولئک لہم عذاب عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو تفرقہ کرتے ہیں دین کے اندر، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، چہرے سفید ہوں گے ان لوگوں کے جو سنت اور جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ، اور چہرے سیاہ ان لوگوں کے ہوں گے جو بدعت یعنی سنت کو چھوڑ کر کسی اور عقیدے کو اپنا مسلک بنا لیتے ہیں اور تفرقے کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جس پر صحابہ کرام اور اس امت کے اسلاف ہیں، صحابہ کے شاگرد تابعین اور ائمۃ الہدی ائمہ الدین ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی چیز جو امت اسلامیہ کو گمراہی اور گمراہ لوگوں کے شر سے بچانے والی ہے وہ یہ اپنا راستہ متعین کر لیجئے، اپنا راستہ متعین کر لیجئے، راستے کی پہچان کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما۔ اور یہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کا نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا اور جن جو گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ۔ اور یہود و نصارہ کی کوئی ایسی خصلت باقی نہیں ہے جو اہل بدعت میں آئی نہ ہو، یہود و نصارہ کی کوئی ایسی خصلت جو قرآن میں یا حدیث میں ذکر ہوئی ہو اور اہل بدعت میں موجود نہ ہو۔ اس دھوکے میں بھی مت پڑیے کہ ایک طرف رافضی ہے اور ایک طرف سنی اتحاد ہے، ہرگز نہ مت۔ یہ رافضی بھی اور اہل تشیع بھی اور سنی اتحاد جس کو آپ نام دیتے ہیں سب اہل بدعت کا جھگڑا ہے۔ اہل سنت کو ان سب فرقہ واریت سے الگ تھلگ رہ کر حق بیان کرنے کا حکم ہے۔ حق پر جم جائیے اور حق کو سیکھیے اور سکھلائیے، کیونکہ جو غلبہ ہے اس کی شرط جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اس کا جو ذریعہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین الحق۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای بالعلم النافع والعمل الصالح، علم نافع شریعت کا علم، قرآن و حدیث، قرآن اور حدیث صحیح فہم کے ساتھ، والعمل الصالح یعنی صحیح فہم کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل، صحیح مسلک کے ساتھ، اور صحیح مسلک صرف ایک ہے، وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، اس کو لازم پکڑیے۔ آگے اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے لیظہرہ علی الدین کلہ، اہل بدعت تو دور، چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ یہ اہل بدعت تو جوئے ہیں، ان کی تو کوئی اوقات نہیں، اگر آپ سنت پر ہوں، اگر آپ دین اسلام کے صحیح منہج پر ہوں، یہ اہل شر والفساد، اہل فتنہ، اہل بدعت، چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں سنی کہیں، یہ جوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی ان کی طرح فتنوں کی رو میں بہہ جائیں تو فرقہ واریت کے علاوہ کچھ نہیں، فساد کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، دین کی کہیں بھی خدمت نہیں ہوگی۔
غلبہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور غلبہ اللہ کے دین کو ہے، ہمارے جذبات کو نہیں۔ اگر ہم اپنے جذبات کو، اپنے عقائد کو، اپنی دینی خدمات کو، اپنی سرگرمیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے ساتھ پابند کر لیں، اور ائمہ اہل سنت جس طریقے پر چلے ہیں اس طریقے پر صبر سے، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر عقیدے اور منہج پر کام کریں تو غلبہ اہل سنت کا ہے، کیونکہ اہل سنت ہی اصل میں اسلام کے مجاہد ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ایک دور آیا، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور، کہ جب اہل بدعت، اہل اعتزال، کفری عقائد کے لوگ خلیفہ وقت کے قریب ہو گئے، حتیٰ کہ خلیفہ وقت کو بھی متاثر کر دیا اپنے عقائد سے، اور پھر خلیفہ وقت کی تلوار اہل سنت کے اوپر چلنے لگ گئی۔ اس دور میں اہل سنت کا کیا ری ایکشن تھا، کس طرح ثابت قدمی دکھائی ائمہ اہل سنت نے؟ کہیں بھی اہل بدعت کا راستہ نہیں اپنایا۔ ایک دفعہ جذبات میں آ کر، حالات سے تنگ ہو کر، کچھ لوگ فقہائے بغداد امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے بس پانی سر سے گزر چکا ہے، اسلام مٹ چکا ہے، اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس خلیفہ کو معزول کریں گے۔ اور حقیقت میں تلواریں چل رہی تھی گردنوں پر، کسی کا پتہ چل جاتا کہ یہ ہمارے والا کفری عقیدہ نہیں مانتا، اس کی گردن اڑاتے تھے۔ چھوٹے سے کیس میں ایک جیل میں چلا جاتا مجرم، رہائی اس شرط پر ملتی کہ کفری عقیدہ کا اعتراف کرو پھر رہائی ملے گی۔ اور علماء کو تو انگریز نے شاید اتنا نہیں قتل کیا ہو علماء کو، جس قدر اس دور میں ائمہ اہل سنت کو صرف ان کے سنی ہونے کی پاداش میں شہید کیا گیا، صرف سنی ہونے کی پاداش۔ لیکن ائمہ اہل سنت جو زندہ رہے اور جب تک رہے، چاہے شہید بھی ہوئے، انہوں نے منہج اہل سنت نہیں چھوڑا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، کہ جب اسے طاقت ملی، اہل سنت کی عوام کی کمی نہیں تھی، ساری امت اسلامیہ سنی عوام تھی، اب وہ عوام امام اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہی ہے، لیکن امام اہل سنت نے دیکھا کہ اگر ہم نے یہ قدم اٹھا لیا تو ہمارا شمار خوارج میں ہوگا، اہل سنت سے ہم نکل جائیں گے، چاہے کتنی قربانیاں دے چکے ہیں ہم عقیدے کی وجہ سے۔ فوراً ان کے ساتھ بحث کی، مناظرہ کیا، ان کو رد کیا ان کا، اور وہ غصے میں آ کر الٹا فتوے لگا کر چلے گئے اور خروج کرنے لگ گئے۔ امام اہل سنت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور نہ کسی سنی نے جو ائمہ کی بات مانتا تھا، اتباع کرتا تھا، ان کا ساتھ نہیں دیا، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا سب تباہ و برباد ہو گئے، اور مزید ظلم و ستم میں اضافہ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حق بات کہنے سے کوئی چیز نہیں روکتی آپ کو، حق مسلک کا اظہار کرنے سے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم جب فتوے لگاتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، ذرا نہیں ڈرتے، نہ اس فساد سے ڈرتے ہیں کہ جو پھیلے گا، اور نہ کسی سیکیورٹی ادارے سے ڈرتے، نہ پولیس سے ڈرتے، نہ حکومت سے ڈرتے۔ اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ عقیدہ بیان کرے نا نڈر ہو کر، عقیدہ بیان نہیں کیا، عقیدہ کسی کو نہیں پتا، ناموس صحابہ کے لیے کٹ مرنے والوں سے پوچھ لیں، انہیں نہیں پتا۔ مزہ تو جب ہے کہ آپ کو آپ کے عقیدے کی وجہ سے سرقلم کر دیا جائے، یہ ہے افضل جہاد۔ آپ بیان کریں عقیدہ اہل سنت بیان کریں، اپنی عوام کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، لیکن اس کا وقت کب آئے گا؟ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس عقیدہ سکھانے میں لگ گئے تو ملک تو سارا ڈوب جائے گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم جنگ کی حالت میں۔